الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسطوار جاری ہے۔ ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 99 سے شروع ہوتا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، ترکنا، اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح، یموج فی بعض، بعضہم یموج فی بعض، کہ سمندر کے موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں۔ مفسر کہتے ہیں گتھم گتھا ہوں یعنی یطربون، لوگ جھومیں گے اور ایک دوسرے سے گتھ جائیں گے، یختلطون، مل جائیں گے، انسہم و جنہم حیارا، جن و انس سب حیران و پریشان ہوں گے اس روز، قیامت کے روز۔ یجوز ان یکون الضمیر، پہلی تفسیر مفسر نے جو تفسیر کی اس تفسیر میں اشارہ کیا کہ ہاں اس روز سے مراد قیامت کا روز ہے، قیامت کے روز ہے، اور رابطہ ذوالقرنین نے جو اشارہ قیامت کے وعدہ برحق کی طرف کیا تھا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اسی کی مناسبت سے یہ فکرے یعنی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، یہ فکرے اس قول پر اضافہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس روز یعنی قیامت کے روز۔ تو پہلی تفسیر یہ تھی۔ اس کے بعد مفسر کہتے ہیں اس کی ایک تفسیر اور ہو سکتی ہے، بعضہم مجہوم کی ضمیر ہے۔ ابھی اس سے متصل ذوالقرنین کے قصہ میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہوا، تو ممکن ہے یہ ضمیر یاجوج اور ماجوج کی طرف پلٹ رہی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا بھی احتمال ہے، ایسا مفسر کہتے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الضَّمِيرُ لِيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، احتمال ہے کہ یہ ضمیر یاجوج اور ماجوج کی ہو۔ وَإِنَّهُمْ يَمُوجُونَ حِينَ يَخْرُجُونَ، کہ یہ یاجوج اور ماجوج جب
دیوار ذوالقرنین توڑ کر دیوار کے پیچھے سے نکلیں گے تو زمین پر ازدحام کی شکل میں موجیں مارتے ہوئے نکلیں گے۔ وہ روی ہے اور مروی ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج جب دیوار کے پیچھے سے دیوار کو توڑ کر اندر کی زمین میں داخل ہوں گے تو مروی ہے انہم یاتون البحر کہ جب یہ سمندر میں آئیں گے تو اس کے پورے پانی کو پی جائیں گے۔ وَيَأْكُلُونَ دَوَابَّهُ اور سمندر کے تمام جانداروں کو چٹ کر جائیں گے، کھا لیں گے۔ ثُمَّ يَأْكُلُونَ الشَّجَرَ پھر جب سمندر کے تمام جانداروں کو چٹ کر لیں گے تو پھر درخت کو بھی کھائیں گے۔ وَمَنْ ظَفِرُ بِهِ النَّاسِ اور انسانوں میں سے بھی جس کے اوپر کامیاب ہوں گے اسے بھی کھا لیں گے۔ تو یہ ساری زمین میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يَقْدِرُونَ أَن يَأْتُوا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ مگر یہ مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ساری زمین میں یہ گھومیں گے، گشت لگائیں گے، پھریں گے اور زمین کے تمام کھائے جانے کے لائق چیز کو کھا کر چٹ کر جائیں گے، یہاں تک کہ بہت انسانوں کو بھی کھا جائیں گے۔ تو اپنے اس چکر میں یہ مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ کرنا چاہیں گے مگر ولا یقدرون ان یاتوا مکہ والمدینہ وبیت المقدس مگر یہ مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ تو جب یہ نکل کر کے آئیں گے خوب ہنگامہ مچائیں گے، ہماری اس زمین پر خوب ہنگامہ مچائیں گے اور خلق خدا کو، انسانوں کو خوب ستائیں گے۔ ثم یبعث اللہ نغفا فی اکفائہم پھر اللہ رب العزت ان کی گدیوں میں ایک کیڑے کو پیدا فرمائے گا، بھیجے گا۔ نغفا کیڑوں کو، نغفا کیڑوں کو، یہ نغفہ کی جمع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں کیڑوں کو بھیجے گا تو ان کے کانوں میں یہ کیڑے داخل ہوں گے۔ فیموتون اس ذریعے سے ان کی موت ہوگی اور یہ سب مر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ یہ تو دوسری تفسیر تھی کہ یہ ضمیر یاجوج اور ماجوج کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے، مگر اس کو مفسر نے دوسرے نمبر پہ رکھ کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ احتمال ضعیف ہے اور پہلا احتمال قوی ہے۔ یعنی اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، اس روز قیامت کے روز، قیامت سے پہلے کے روز کی بات نہیں ہے، اور یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور قیام ساعہ کے لیے، قیامت کی گھڑی کے قیام کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا سور پھونکا جائے گا تو ہم ایک ساتھ تمام خلائق کو اکٹھا کریں گے، تمام لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ تو تمام لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے، ہم یعنی جمیع الخلائق، تمام خلائق کو اکٹھا کریں گے اس روز۔ کیوں؟ ثواب و عقاب کے لیے۔ جمع یہ تاکید ہے، ایک ساتھ انہیں اکٹھا کریں گے۔ وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ یومئذٍ اور یہ وہ دن ہوگا جب جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ ارزنا اے اظہرناہا مفسر کہتے ہیں یعنی جہنم کو
ان کے سامنے کر دیں گے، فرعوہا، تو وہ اس جہنم کو دیکھیں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت سے جن کی آنکھیں میری نصیحت سے بند تھی اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ الذین کانت اعینہم، ان کافروں کے سامنے جن کی آنکھیں میری نصیحت سے بند تھی، جنہوں نے اپنی آنکھوں کو میری نصیحت سے بند کر لیا تھا، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک دوسرا ترجمہ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ کچھ سن نہیں سکتے تھے، یعنی ان میں میری نصیحت کو سننے کی طاقت نہیں تھی۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں میری نصیحت سے، میرے ذکر سے پردے میں تھی۔ مفسر کہتے ہیں ذکری سے مراد ہے ان آیاتی، میری آیات سے، جن کی طرف وہ دیکھا بھی کرتا تھا، ان آیات سے اندھے بنے ہوئے تھے۔ تو ذکر سے مراد اللہ کی نشانیاں جو بے پناہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اور بے پناہ چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان سے اندھے بنے ہوئے تھے کہ ان اللہ کی نشانیوں میں سے کسی میں غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کیے، ان کی طرف اس نظر سے دیکھے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کیسی نشانی ہے۔ یہ نشانی اس بات کی ہے کہ ان کا وجود بخشنے والا اور ان کا چلانے والا ضرور کوئی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ تو جن کی نگاہیں میرے ذکر سے، یعنی میری آیات سے غطاء میں تھی، پردے میں تھی، ڈھکن میں تھی۔ ذکر سے مراد آیات ہے، میری آیات سے جن کی طرف وہ نظر کیا کرتے تھے۔ تو ذکر سے مراد یا تو میری وہ نشانیاں ہیں، یا مفسر کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ ان کافروں کے سامنے جن کی آنکھیں میری نصیحت سے اندھی بنی ہوئی تھی، یعنی قرآن سے اندھی بنی ہوئی تھی۔ تو ذکر سے مراد اس جگہ قرآن ہے، اس جگہ قرآن ہے۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے ذکری کہا، ذکر سے مراد یعنی ذکر کی اضافت اپنی طرف کیا۔ تو مفسر کہتے ہیں کہ یہ تعظیم کے لیے، یہ کس کے لیے، یہ اضافت کس کے لیے ہے؟ تعظیم کے لیے۔ جیسے کہ بولا جاتا بیت اللہ، بیت کی اضافت اللہ کی طرف، اللہ کا گھر، یہ اضافت تعظیم کے لیے ہے۔ یا ذکر سے مراد قرآن ہی ہے، جن کی آنکھیں میرے ذکر سے غفلت میں تھی، اندھی بنی ہوئی تھی۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کے معانی میں تأمل سے وہ اندھے بنے ہوئے تھے، ایسا مفسر کہتے ہیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک ترجمہ، اور مفسر جو تفسیر کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہوگا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور کچھ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی کانوا صمًّا عن، میرے ذکر سے بہرے تھے، میرے ذکر سے بہرے تھے۔ تو کانوا لا یستطیعون سمعا کا معنی ہوا کانوا صمًّا عن، میرے ذکر سے بہرے تھے۔ تو یہ جملہ بھی آ سکتا تھا، کہتے ہیں الا انہ ابلغ، مگر جو فقرہ لایا گیا ہے وہ اس فقرے کانوا صمًّا سے ابلغ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرا شخص کبھی سن بھی لیتا ہے اگر اس کے سامنے چیخا جائے، مگر یہ
ہاؤلائے کأنہم اسمیت اسماؤہم، مگر یہ گویا کہ ان کے کان ایسے بہرے تھے کہ ان میں سننے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا یہ لوگ الذین کفروا، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، الذین کفروا، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، حسب، یہ خیال رکھتے ہیں، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ افظن الکفار اتخاذہم عبادی، اس تفسیر میں کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں میرے اتخاذہم، اپنے میرے بندوں کو اولیاء بنا لینا؟ یہ اس تفسیر میں ایک تو اشارہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حسب ظنہ کے معنی میں ہے، الذین کفروا اس کا فاعل ہے، اور ان یتخذوا عبادی مفعول ہے، ان مصدریہ موصول حرفی، یتخذوا عبادی من دون اولیاء، یہ اس کا ان یتخذوا عبادی اس کا مفعول ہے، افظن الکفار اتخاذہم عبادی، تو کیا کافر جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، حسب، خیال کرتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، میرے بندے سے کیا مراد ہے، فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اولیاء بنا لینا، اولیاء بنا لینا ان کو نفع دے گا؟ تو پوری عبارت ہوئی افظن الکفار اتخاذہم اولیاء نافعہم، تو کیا کفار میرے بندوں کو اولیاء بنا لینے سے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے انہیں نفع پہنچائیں گے، بئس ما ظنوا، بہت ہی برا خیال ہے ان کا کہ میرے یہ بندے ان کو نفع پہنچائیں گے۔ وقیل ان بصلتها صد مصد مفعول افحسب، اور ایک قول یہ ہے کہ ان اپنے صلہ کے ساتھ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں ان موصول حرفی ہے، اور یتخذوا عبادی من دونی اولیاء پورا جملہ اس کا صلہ ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں ان اپنے صلہ کے ساتھ کیا ہے، حسب کے دو مفعول کے قائم مقام ہے۔ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی حسب کا فاعل تو الذین کفروا ہے، اور حسب ایسا فعل ہے جس کو دو مفعول چاہیے، تو کہہ رہے ہیں یہ جملہ دو مفعول کے قائم مقام ہے۔ وَعِبَادِي اولیاء مفعول ان،
عبادی اور اولیاء، یہ عبادی اور اولیاء، یہ عبادی اور اولیاء مفعولہ ان یتخذوا، ان یتخذوا کے دو مفعول ہیں۔ یہ ایک دوسری بات وہ یہ کہ عبادی پہلا مفعول، اولیاء دوسرا مفعول، اتخاذ کو بھی دو مفعول چاہیے، تو اتخاذ کے دو مفعول میں سے پہلا مفعول عبادی ہے اور دوسرا مفعول اولیاء ہے، ایسا مفسر بتانا چاہ رہے ہیں کہ و عبادی اولیاء یہ دونوں ان یتخذوا کے دو مفعول ہیں، وہذا اوجہ، اور یہ زیادہ ستھری بات ہے، زیادہ واضح بات ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ انہم لا یکونون لہم اولیاء، یہ میرے بندے کفر کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے کارساز نہیں ہوں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، جنہوں نے میرے بندوں کو کارساز بنا رکھا ہے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے، میرے یہ بندے ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ ہوا ما یقام للنزیل، یہ تفسیر کس کی ہے؟ نزول کی، جس کا ترجمہ ہم نے ضیافت سے کیا، ان کافروں کی ضیافت کے لیے۔ نزول کی تفسیر کرتے ہیں، نزول وہ ہے جو نزیل یعنی مہمان کے لیے قائم کیا جاتا ہے، مہمان وغیرہ کے لیے، یعنی مہمان کا کھانا، مہمان کی ضیافت کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے اس کو نزول کہتے ہیں۔ تو ان کافروں کی ضیافت کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تمہارے اس نظریے کی وجہ سے کہ تم نے میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کارساز بنا لیا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محبوب ان سے کہو، قل اے محبوب ان سے کہو، اے نبی ان سے کہو، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ ہم تمہیں بتائیں، الذین ضل سعیہم، اس سے پہلے دیکھتے ہیں مفسر کیا کہتے ہیں۔ اعمالا، مفسر کہتے ہیں ایک نحوی گفتگو یعنی اعراب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اعمالاً کو نصب ہے، تمیز کے بنا پر تمیز منصوب ہوا کرتی ہے۔ مگر جیسا کہ انہوں نے واضح کیا کہ تمیز ہے، اس پر ایک سوال یہ ہے کہ تمیز تو ہمیشہ واحد ہوا کرتی ہے، اعمال جمع ہے، تو کہتے ہیں یہاں تمیز جمع لائی گئی ہے، قیاس تو اس بات کا تقاضا کرتا کہ تمیز مفرد ہو، جمع کیوں لائی گئی؟ خواہشات کے تنوع کو بتانے کے لیے، یعنی ان کی خواہشات کے تنوع کو بتانا تھا، اس لیے اعمالہ کو جمع لایا گیا عملاً کی جگہ۔ تو اے محبوب ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم
فی الحیات الدنیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو کر کے رہ گئی، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا خدا سے بے نیاز اور آخرت سے بے فکر ہو کر صرف دنیا کے لیے کیا، دنیاوی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھا، دنیا کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کو ہی اپنا مقصود بنایا۔ خدا کی ہستی کے اگر قائل بھی ہوئے تو اس بات کی کبھی فکر نہ کی کہ اس کی رضا کیا ہے، ہمیں کبھی اس کے حضور جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس بات کی پرواہ نہ کی، اپنے آپ کو محض ایک خود مختار غیر ذمہ دار انسان سمجھتے رہے جس کے لیے دنیا کی اس چراگاہ سے فائدہ اٹھانے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، وہم یحسبون، حالانکہ وہ سمجھتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے سب سے ناکام یہ لوگ ہیں۔ الذین ضل سعیہم ای ضاع و بطل، یہاں ضل ضیاع اور بطلان کے معنی میں ہے، یعنی جن کی ساری کوشش ضائع ہوئی، باطل ہوئی۔ ضل سعیہم وہو فی محل رفع، الذین یہ رفع کی جگہ میں ہے، یہ رفع کی جگہ میں ہے، یعنی یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اور جو مقدر ہے وہ ہم ہے، تو عبارت یہ ہوئی الذین ضل سعیہم ہم الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش ضائع اور برباد ہوئی، وہم یحسبون، حالانکہ وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کی ساری کوشش ضائع اور برباد ہوئی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامہ وزنا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامہ وزنا، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے، یعنی فلا یکون لہم عندنا وزن، ہمارے یہاں ہمارے پاس ان کے لیے کوئی وزن اور مقدار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سارے مقاصد دنیا تک محدود تھے، اور نتائج بھی دنیا ہی میں مطلوب تھے، اور دنیا میں وہ اپنے نتائج عمل دیکھ بھی چکا، تو اس کا سب کیا کرایا دنیا فانی کے ساتھ ہی فنا ہو گیا۔ آخرت میں جو کچھ پیش کر کے وہ کوئی وزن پا سکتا ہے، وہ تو لازماً کوئی ایسا ہی کارنامہ ہونا چاہیے جو اس نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اس نے
خدا کی رضا کے لیے تو کچھ نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے دنیا فانی کے ساتھ ان کے عمل بھی، ان کے اعمال بھی فنا ہو گئے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں حضور حاضر ہونے کے ساتھ کفر کیا، یعنی انکار کیا، تو اس کے سارے اعمال اکارت ہوئے، ضائع ہوئے، برباد ہوئے، گر گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی جزا، ان کافروں کی جزا تو جہنم ہے، کہتے ہیں۔ ایک دوسرا ترجمہ، یہ ان کی سزا ہے، یعنی جہنم، بات وہی ہے۔ جہنم عطف بیان ہے جزا کی، تو ان کی تفسیر کے مطابق معنی ہوا یہ ان کی جزا ہے، یعنی جہنم، مطلب ہوا جہنم ان کی جزا ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا، اس کی ملاقات کا انکار کیا، ان کی جزا جہنم ہے، یہ ان کی جزا ہے۔ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس کفر کے بدلے ان کی جزا جہنم ہے۔ بما کفروا، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، بما کفروا، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے، یعنی ان کی جزا جہنم ہے۔ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ما کفروا میں ما مصدریہ ہے، ان کے کفر کی وجہ سے اور اللہ کی آیات اور اللہ کے رسولوں کا مذاق کرنے کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ تو کفر کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے تو جہنم ہے، ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے، اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائیں، وہ لوگ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کریں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ جنات، جنت کی جمع، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حال، یہ حال ہے، خالدین اسی وجہ سے نصب ہے، اس جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ یہ فردوس کے باغ ایسے ہوں گے کہ وہاں سے نکل کر کہیں اور جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ حولا ای تحولا الی غیرہا رضا، یعنی وہاں سے نکل کر کہیں اور جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ رضا بما اوتو، جو کچھ انہیں ملا ہوگا اس پر یہ مطمئن ہوں گے۔ حولا کا جو لفظ آیا ہے اس کی ذرا تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ حال من مکانہ حولا، بولا جاتا ہے اپنی جگہ سے ہٹا، اپنی جگہ سے منتقل ہوا، منتقل ہونا۔ لا مزید علیہا، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے، یہاں تک کہ ان کا نفس تنازع کرے اس سے عمدہ ترین چیز کے لیے، اپنے آرزوؤں کے لیے۔ وہذہ غایۃ الوصف، یہ تو
اعلیٰ انتہائی درجے کی تعریف ہے کہ یہ جنت ایسی جنت جو اہل ایمان کو میسر ہوگی، ایسی جگہ ہے کہ جو ایسی جگہ ہے، ایسی حسین جگہ ہے کہ جو جگہ انہیں دستیاب ہوگی اس سے ہٹ کر کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے۔ پورے طور پر جنتی اپنے مقام، اپنی جگہ سے مطمئن ہوں گے۔ یہ جنت کی صفت ہے۔ جنت کے برخلاف دنیا کا کیا حال ہوتا؟ لأن الانسان فی الدنیا، اس لیے کہ آدمی دنیا میں کیسی ہی بہتر جگہ پر ہو، اس سے عرفہ وہ اعلیٰ کی طلب رکھتا ہے، اس سے عرفہ وہ اعلیٰ کی طلب، کیسی ہی جگہ، کیسے ہی مقام پر کیوں نہ ہو، اس سے عرفہ وہ اعلیٰ کی طلب رکھتا ہے۔ یہ بات وہاں نہ ہوگی، جنت میں نہ ہوگی، بلکہ پورے مطمئن ہوں گے، پورے طور پر مطمئن ہوں گے وہاں۔ ایک تفسیر تو لا یبغون عنہا حولا کی یہ تھی کہ کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ ایک دوسری تفسیر بھی اس کی ہو سکتی ہے، ولا یبغون عنہا حولا کی ایک دوسری تفسیر بھی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ وہاں سے ہٹیں گے نہیں، وہاں سے ہٹیں گے نہیں، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ تو اب ہمیشہ وہیں رہیں گے، یہ بات تو خالدین سے معلوم ہوا کہ فردوس کے باغ میں ہمیشہ رہیں گے، تو یہ بات تو وہیں سے معلوم ہوئی، ہاں معلوم ہوئی، مگر اسی کی تاکید ہے۔ جو بات خالدین فیہا میں کہا گیا کہ فردوس کے باغ میں ہمیشہ رہیں گے، اسی کی تاکید ہے، ہاں یقیناً ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ہٹیں گے نہیں، نکالے نہیں جائیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے نبی آپ کہیے، اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، لنفد البحر، تو سمندر یعنی سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، مگر میرے رب کی کلمات ختم نہ ہوں گے۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہیں کرے گی۔ قل لو کان البحر، کہو اگر سمندر، مفسر کہتے ہیں سمندر سے مراد سمندر کا پانی ہے، مدادا روشنائی بن جائے، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے، یعنی میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے۔ ابو عبیدہ نے کہا مداد کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما یکتب بہ، اس چیز کو کہتے ہیں جس سے لکھا جاتا، یعنی روشنائی۔ لو کتبت کلمات علم اللہ وحکمتہ، اگر اللہ کے علم اور اس کے حکمت کی باتیں لکھی جائیں، وکان البحر، اور سمندر یعنی اس کا پانی اس کے لیے روشنائی ہو، بحر سے مراد جن سے بارے ایک خاص سمندر نہیں ہے، لنفد البحر، تو سمندر خشک ہو جائے گا، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے، اتنی ہی اس سمندر کے مانند مددا روشنائی، لنفد ایضا، تو یہ بھی روشنائی، یہ روشنائی یا یہ سمندر، دوسرے سمندر کا پانی، یہ بھی ختم ہو جائے گا، والکلمات غیر نافدہ، مگر اللہ کی کلمات، اللہ کی کلمات یہ ختم نہ ہوں گے۔
اب جو اس فکرے میں ہے ولو جینا بمثلہ مددا، اس کا اعراب بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مددن کو نصب ہے تمیز ہونے کے بنا پر، جیسے لی مثلہ رجلن میں رجلن کو نصب ہے تمیز ہونے کے بنا پر۔ قبل ان لنفد البحر قبل ان تنفد، اور ایک دوسری قرأت ہے ینفد، تنفد کی جگہ ینفد، یہ ینفد حمزہ اور علی کی قرأت ہے، باقی قرائے خمسہ کی قرأت ہے تنفد، اور دونوں گرامر کے حساب سے درست ہے۔ تنفد کا درست ہونا تو واضح ہے، ینفد کا بھی درست ہونا، ینفد بھی درست ہے، اس لیے کہ فاعل اگر مؤنث غیر حقیقی ہو تو اختیار ہے کہ فعل کو مذکر لائیں یا فعل کو مؤنث لائیں، لہٰذا جس طریقے سے قبل ان تنفد درست ہے گرامر کے حساب سے، ویسے ہی قبل ان ینفد بھی درست ہے گرامر کے اعتبار سے۔ تو تنفد قرائے سبع میں سے 5 قراء کی قرأت ہے، 5 قراء کی قرأت ہے، اور ینفد حمزہ کی قرأت ہے اور علی کی قرأت ہے۔ اب یہ آیت جو بھی ہم نے پڑھا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اس کا رابطہ کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، تو اس کو مفسر واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو مفسر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قال حیی بن اخطب، حیی بن اخطب نے کہا مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، حیی بن اخطب یہودی تھا، یہودی کا ایک عالم تھا، بڑا عالم تھا۔ حیی بن اخطب نے کچھ صحابہ سے کہا فی کتابکم من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، تو حیی بن اخطب نے کچھ صحابی سے کہا، اور اس کے کہنے کا حاصل یہ کہ تمہاری کتاب میں تعارض ہے، اور اللہ کی کتاب میں تعارض نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، مگر بات اس نے یہاں سے شروع کی۔ حیی بن اخطب نے کہا کہ تمہاری کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی، بڑی دولت عطا کی گئی۔ یہ تمہاری کتاب میں ہے، قرآن میں ہے۔ پھر تمہاری کتاب میں یہ بھی ہے ثم تقرؤون، پھر تم اسی کتاب میں یہ بھی پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو جو علم ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ تمہاری کتاب میں تھوڑا علم ہے، وہ آیت بتا رہی ہے تم کو خیر کثیر ملا ہے، تو دونوں میں تو تعارض ہے۔ فنزلت، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي الآیہ، پوری آیت کو پڑھ لیجئے، یہ آیت نازل ہوئی جس میں جواب دیا گیا ان ذالک خیر کثیر، یقیناً حکمت خیر کثیر ہے، جسے حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی، مگر جو ملا یہ ہمارے لیے بہت ہے، مگر اللہ کے کلمات کے سمندر سے ایک قطرہ ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی، اے محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر میرے پاس وحی کی جاتی ہے، میرے پاس وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا، تمہارا معبود بس ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو،
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ اچھا کام کرے۔ مفسر کہتے ہیں من کان یعمل حسن لقاء ربہ، جو شخص امید رکھتا ہے کہ اللہ سے، اپنے رب سے اچھی ملاقات ہو اور اس ملاقات سے وہ راضی ہو جائے۔ ایک تفسیر یہ، یا ومن کان یخاف سوء لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے بری ملاقات کا خوف رکھتا ہے، یہ مراد ہے۔ والمراد باللقاء القدوم علیہ، تو لقاء رب ہی میں لقاء سے مراد ہے قدوم علیہ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی امید رکھتا ہے۔ تو ایک قول تو یہ کہ لقاء یہاں پر قدوم کے معنی میں ہے، حاضر ہونے، آنے کے معنی میں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لقاء یہاں پر رویت کے معنی میں ہے، اور یہ لفظ اسی کے لیے وضع بھی کیا گیا۔ قیل رویت ہو، اپنے رب کے دیدار کی امید رکھتا ہے، جیسا کہ اس لفظ کی حقیقت بھی ہے۔ تو والرجا یرجو، یہ اپنی حقیقت پر جاری ہے، اسے چاہیے فلیعمل عملا صالحا، تو جو امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، تو اسے چاہیے کہ اچھا کام کرے، عملا صالحا، اچھا کام۔ صالح سے کیا مراد ہے؟ مفسر کہتے ہیں خالص عمل کرے۔ خالص عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تو وہ عمل صالح ہے۔ یعنی بندہ جو کام کر رہا ہے اس سے اس کا مقصد صرف اپنے رب کو راضی کرنا، یہ عمل صالح ہے، ایسا مفسر بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی اور مقصد کو خلط ملط نہ کرے۔ تو عمل صالح کی ایک تفسیر تو یہ تھی۔ دوسری تفسیر یحییٰ بن معاذ سے ہے کہ عمل صالح وہ عمل ہے جس سے آدمی شرمائے نہیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الشِّرْكِ، اللہ رب العزت کا یہ کلام اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، یہ شرک سے نہیں ہے۔ پہلی تفسیر، اور یہی ان کے نزدیک راجح بھی ہے، کہ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے اچھا کام کرنا چاہیے کہ وہ اچھا کام کرے، اور کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک بھی نہ کرے۔ تو اچھی ملاقات اور دیدار کے لیے دو باتیں، ایک یہ کہ اچھا کام کرے، اور دوسرے یہ کہ کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائے۔ وَهُوَ نَهْيٌ عَنِ الشِّرْكِ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، یہ شرک سے نہیں ہے۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں شرک سے مراد ریا ہے، اور ریا، یا یہ ریا سے نہیں ہے، ریاکاری نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں، ریاکاری نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں، یہ دوسری تفسیر ہے۔ اور ریا، تو ریا کی تعبیر شرک سے کیوں درست ہوگی؟ تو اس تعلق سے مفسر کہتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشرک الاصغر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر سے بچو۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا ما الشرک الاصغر، یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ریا ہے۔ تو اس طور پر ممکن ہے کہ یہاں پر لا یشرک، شرک سے مراد ریا ہو، یعنی اپنے رب کی بندگی میں دکھاوا نہ کرے، کسی کو دکھانے کے لیے رب کی بندگی نہ کرے۔ قال الریا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر ریا ہے۔ تفسیر گزر گئی۔ اس کے بعد مصنف سورہ کہف کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔
من قرأ سورة الكهف فهو معصوم 8 أيام من كل فتنة تكون. مفسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی قرات کرے گا، تلاوت کرے گا، سورہ کہف کو پڑھے گا، تو وہ 8 دنوں تک ہر آنے والے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فَإِن يَخْرُجِ الدَّجَّالُ فِي تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ، یہاں تک کہ ان 8 دنوں کے درمیان میں اگر دجال بھی نکل آئے تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا سورہ کہف کی برکت سے فتنہ دجال سے۔ یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے۔ وَمَنْ قَرَأَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَىٰ آخرها، آخر آیات تک، یعنی قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ وَمَنْ قَرَأَ، اور جو تلاوت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کلام کی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ آخر آیت تک، ان دا مز جائے ہی جو تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ کے اس کلام مبارک کی اپنے خواب کے وقت، اپنے سونے کے وقت، کان لہ نور، تو اس کے تلاوت کرنے والے کے لیے ایک نور ہوگا، ایک روشنی ہوگی جو اس کے خوابگاہ سے مکہ تک جگمگائے گی، یتلالع، جگمگائے گی۔ اس نور کے علاوہ اللہ کے بہت سے فرشتے ہوں گے، یصلون علیہ حتی یقوم، جو اس کے لیے استغفار کریں گے، دعا کریں گے، اس کے نیند سے بیدار ہونے تک دعا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اپنے نیند سے بیدار ہو۔ وَإِنْ كَانَ مَضْجَعُهُ بِمَكَّةَ، اور اگر تلاوت کرنے والے کی خوابگاہ مکہ میں ہے اور وہ اس کی تلاوت کرے گا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ الآیہ، اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ایک روشنی ہوگی جو اس کے خوابگاہ سے بیت معمور تک جگمگائے گی، اور اس نور کے علاوہ اللہ کے بہت سے فرشتے ہوں گے جو اس کے خاطر دعا کریں گے اور مغفرت، استغفار کریں گے اس کے لیے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ آج کا ہمارا درس اور یہ سورہ کہف اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ مجھے اس سورہ کے تفسیر یعنی تفسیر مدارک میں اس سورہ کی جو تفسیر ہے اس کے سنانے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور مجھ سے اس کے بیان کرنے میں، اس کے تلفظ میں جو بھی بھول چوک غلطی ہوئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گنہگار بے علم حقیر کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔